الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بنبيه المصطفى والسلام على حبيبه المجتبى وعلى آله بدور الدجى وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سارے سنی حضرات سرکار دے غلام اور اپنے آپنوں آقا دا خادم سمجھن والے ذوق تے محبت دے نال درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین عزت مآب ذی وقار ذی احتشام مشائخ عظام علماء کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سے سامان کیے ہیں۔ کہیں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ نظر آتا ہے تو کہیں ساتھ ہی ساتھ صحائف اور کتب کا سلسلہ بھی نظر آتا ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ہر نبی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے رب ذوالجلال کا پیغام کائنات عالم کے نام کرتا رہا۔ ہر نبی کی یہی کوشش تھی
کہ زیادہ سے زیادہ انسانیت خدا بند قدوس کے قریب آ جائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ختم نبوت کا تاج پہن کر اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں طائف کے بازار میں پتھر کھا کر لوگوں کو دعوت دی، کہیں شیب ابی طالب کی مقصوری برداشت کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کہیں مکہ کی گلیوں میں کانٹے برداشت کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کہیں لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کر کے لوگوں کو دعوت دی، ہر قسم کی تنگ دستی برداشت کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت مخلوق کی عبادت کو چھوڑ کر خدا بند قدوس کی عبادت کی طرف آ جائے، زیادہ سے زیادہ مخلوق رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے قابل ہو جائے۔ میرے کریم آقا کیونکہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے تھے، اب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اب میرے کریم نبی کی ظاہری زندگی کے بعد اسلام پھیلانے کے لیے صحابہ کرام کو چنا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو چنا گیا، تابعین کو چنا گیا، تبع تابعین کو چنا گیا، صالحین سلف صالحین کو چنا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو ہر دور میں اسلام کی تبلیغ کے لیے چنا گیا۔ کہیں ہمیں فاروق اعظم جیسا عظیم لیڈر نظر آتا ہے، کہیں ہمیں علی حیدر کرار جیسا سچا لیڈر نظر آتا ہے، کہیں ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا لیڈر نظر آتا ہے، کہیں ہمیں اعلیٰ حضرت بریلوی جیسا عظیم لیڈر نظر آتا ہے، تو کہیں ہمیں ضیاء الامت جیسا عظیم لیڈر نظر آتا ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے، جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو پھیلانے کے لیے ساری زندگی محنتیں کی، ساری زندگی کوششیں کی۔ ان لوگوں کو انعام کیا ملا، ان لوگوں کو عزت کیا ملی، ان لوگوں کو شان کیا ملی؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، کوئی کسی بڑے کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی ایم پی اے کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی چودھری کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی وڈیرے کا وارث ہوتا ہے۔ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے اور آپ کے آقا کے وارث ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیوں؟ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جو کام انبیاء کرام کرتے تھے، انبیاء کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، وہ کام کسی اور نے نہیں کرنا، وہ کام رسول اللہ کے غلاموں نے کرنا ہے، دین کے علماء نے کرنا ہے۔ علماء کی کیا شان ہے؟ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی اسلامک ہسٹری کا ایک سلطان گزرا ہے۔ وہ کہتا تھا مجھے ہمیشہ 3 باتوں کے بارے میں ڈاؤٹ رہتا تھا، شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں ان باتوں میں حقیقت کیا ہے۔ ایک بات تو اسے کھٹکتی تھی، وہ کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات کہتا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور ایک خدشہ جو ہمیشہ مجھے کھٹکتا تھا وہ یہ تھا کہ کل قیامت والے دن پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، جنتیوں کی لسٹ میں جاؤں گا یا جہنمیوں کی لسٹ میں جاؤں گا۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی جب گشت سے واپس آ رہا تھا، اپنی فوج کو واپس لے کر آ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے اس کے محل کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ، اس نے ہاتھ میں سپارہ پکڑا ہوا ہے، اس نے ہاتھ میں قرآن کریم کا ایک پارہ پکڑا ہوا ہے، پٹی پکڑی ہوئی ہے، اور کبھی بادشاہ کے دروازے کے سامنے آتا ہے، وہاں سے نکلنے والی روشنی کے سامنے اپنا سپارہ کرتا ہے اور وہاں سے سبق دیکھتا ہے، اور پھر جا کے اسے اندھیرے میں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سلطان رک گیا، دیکھنے لگا کہ یہ بچہ کرتا کیا ہے۔ اب وہ بچہ بار بار آتا ہے اس کے دروازے کے سامنے، جو دروازے کی درسوں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی، اس روشنی کے سامنے وہ اپنا سپارہ کرتا ہے، وہ اپنا قاعدہ کرتا ہے اور سبق یاد کر رہا ہے، کتاب دیکھتا ہے، سبق یاد کرتا ہے۔ سلطان سے رہا نہ گیا، سلطان نے کہا ارے بچے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے صبح جا کے اپنے استاد کو سبق سنانا ہے، میں
غریب ہوں، میرا باپ غریب مزدور ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے گھر میں چراغ جلا سکیں، میں نے صبح سبق سنانا ہے، اس لیے بادشاہ اپنے گھر میں چراغ نہیں ہے، تیرے گھر کے سامنے آ کے میں چراغ کی اس روشنی کے سامنے، شمع کی اس روشنی کے سامنے اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سلطان رونے لگا اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے میرے لشکر والوں، یہ جو مشعلیں تم اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، ایک مشعل اس بچے کے نام کر دو، اور آج بادشاہ یہ اعلان کر رہا ہے جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا اس کے گھر کا چراغ بادشاہ کی طرف سے جلا کرے گا، اس کے گھر کا چراغ سلطان کی طرف سے جلا کرے گا۔ ابھی سلطان نے یہ جملہ بولا تھا، اسی سوز و گداز میں، اسی تنہائی کے عالم میں بادشاہ جب اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بستر پہ جاتا ہے، رات کو جب وہ سکون کی نیند سوتا ہے، مقدر جاگ اٹھتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں، اے سبکتگین کے بیٹے ذرا توجہ سے سننا، سلطان کے سارے سوالوں کا جواب میرے آقا نے ایک جملے میں دے دیا، فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، جب میں تجھے جنت کا پروانہ دیتا ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سلطان نے کیا کیا تھا؟ ایک دین کے طالب علم کے لیے روشنی کا اہتمام کیا تھا، نبی کے ایک چھوٹے سے وارث کی عزت کی تھی، رب ذوالجلال نے انعام یہ عطا فرمایا، والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، جنت کی بشارت بھی نصیب ہو گئی۔ تو نبی کے ایک وارث کی عزت کرنے والے کا یہ مقام ہے، تو جو نبی کے ہزاروں وارثوں کو پڑھا رہا ہو اس ضیاء الامت کا عالم کیا ہوگا، اس ضیاء الامت کی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور سیدی ضیاء الامت کو اپنی زیارت کا شرف بھی عطا فرمایا اور اپنی نیابت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور سیدی ضیاء الامت انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے قرآن کو سکھانے کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ پھیلانے کے لیے منتخب کیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن مقدس کا فیصلہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے؟ کہیں قرآن وادیوں میں پڑھا جا رہا تھا، کہیں قرآن شہروں میں پڑھا جا رہا تھا، کہیں قرآن نیزے کی نوک پہ پڑھا جا رہا تھا، کہیں قرآن گلی بازاروں میں پڑھا جا رہا تھا۔ ضیاء الامت کو رب ذوالجلال نے چنا، کس لیے چنا؟ آج ضیاء الامت کے فیض کا یہ عالم ہے کہ تم دنیا کے جس کونے میں جاؤ وہاں قرآن کی تلاوت ضیاء الامت کے فیضان سے چل رہی ہے، وہاں ضیاء الامت کا نام چل رہا ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے قاری قرآن نظر آئے گا، عالم دین نظر آئے گا، دین کا خادم نظر آئے گا۔ پوچھو کہاں پڑھا ہے؟ کہے گا وہ جو بیرے کا تاجدار تھا نا، جس کا نام ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ تھا، میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ آج رب نے مجھے انعام دیا ہے، میں پوری دنیا پہ نبی کا وارث بن کر گھوم رہا ہوں۔ اگر قرآن کی تفسیر کے کرنے والے مفسرین کی صف میں دیکھا جائے تو ضیاء الامت نظر آتے ہیں، اگر حدیث کی خدمت کرنے والے محدثین کی صف میں دیکھا جائے تو ضیاء الامت نظر آتے ہیں، اگر تاریخ لکھنے والے سیرت نگاروں کو دیکھا جائے وہاں بھی ضیاء الامت نظر آتے ہیں، اگر دین صحافت کے ذریعے پھیلانے والوں کو دیکھا جائے تو میرے ضیاء الامت اس صف میں بھی سرفروش نظر آتے ہیں۔ ارے ضیاء الامت کو جس باغ میں دیکھو، جس بلائی میں دیکھو، ضیاء الامت کا ترا ہمیشہ بلند رہے گا۔ ضیاء الامت نے ایسے کام کیے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ چار دانگے عالم میں نبی کے دین کو پھیلایا ہے تو ضیاء الامت نے پھیلایا۔ اور آج کی یہ جو صدی ہے، یہ 2 صدیاں حضور سیدی ضیاء الامت کی محنت سے پورے عالم اسلام پہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، کلیت الغوثیہ بھیرا شریف کا فیضان نظر آ رہا ہے۔ میرے ضیاء الامت نے فرمایا تھا آنے والی صدی انشاءاللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی ہوگی، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، جس طرف بھی جاتے ہیں ضیاء الامت کا فیضان نظر آتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب قرآن پہ حملہ کیا گیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا، آخرکار ہلاکو خان کی فرعونیت انتہا کو پہنچی۔ اس نے کہا جلدی کرو، بغداد کے کونے کوچے میں پھیل جاؤ، جہاں بھی قرآن کا ورق نظر آئے
جہاں بھی قرآن کا نسخہ نظر آئے واپس لے آؤ، میرے طرف لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ سارا قرآن اکٹھا کیا گیا، جتنے ورقے ملے، جتنے قرآن ملے، ہلاکو خان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس نے بڑی فرعونیت سے اس نے کہا ان کو آگ لگا دو۔ وہاں قرآن کو آگ لگائی جا رہی تھی، وہاں ہلاکو خان کے دربار میں آگ قرآن پاک کو لگائی جا رہی تھی، اور ہلاکو خان مسکرا کے کہہ رہا تھا، بڑی فرعونیت سے کہہ رہا تھا، ارے مسلمانوں، تم تو کہتے ہو یہ قرآن ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، اب مجھے بتا کے دکھاؤ کہ قرآن کس طرح بچتا ہے۔ وہاں ہی ہلاکو خان کے دربار میں ہی ایک زخمی بچہ جو قیدیوں کی صف میں تھا، ابھی نئی عمر ہے، زخموں سے چور چور ہے، قیدیوں کی صف میں زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے، وہیں کھڑا ہو کے اس نے کہا، ارے ہلاکو خان، تم کہتے ہو میں نے قرآن کو مٹا دیا، تم قرآن کے ورقوں کو تو مٹا سکتے ہو، مسلمانوں کے سینوں سے قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ وہیں کھڑا ہو کے جب اس نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تو ہر طرف اسلام کا نعرہ لگنے لگا۔ لوگوں نے ہلاکو خان کے سامنے اعلان کیا، ارے ہلاکو خان، تم نے کیا سمجھا قرآن کے ورقوں کو جلا کر تم قرآن کو ختم کر ڈالو گے؟ ارے جب تک رسول اللہ کے غلام موجود ہیں، جب تک ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے، کوئی قرآن کو مٹا سکتا؟ تو قرآن کو بچانے کے لیے رب ذوالجلال نے مومنین کے سینے منتخب فرمائے، ان ہستیوں کے سینے منتخب فرمائے جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور دنیا کو پڑھایا، اور عزت کی چادر بھی رب ذوالجلال نے انہی کو عطا فرمائی، دستار عزت بھی انہی کو ملی۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ بلائی والا، سب سے زیادہ بڑائی والا وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور دنیا کو قرآن پڑھاتا ہے۔ ارے ضیاء الامت کو دیکھو، اگر پاکستان میں ایک استاد کے پاس جاتے ہیں، ہندوستان میں ایک استاد کے پاس جاتے ہیں تو استاد کو بھی اپنے شاگرد پہ ناز ہوتا ہے، الگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی استاد کو ناز ہوتا ہے۔ ارے جب ہندوستان میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے جب ضیاء الامت کے سر پہ دستار سجائی تو ساتھ دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا، آج میرے دل کو سکون مل گیا ہے کہ جو امانت اعلیٰ حضرت نے میرے سینے میں منتقل کی تھی، جو نبی کے دین کی امانت میرے سینے میں آئی تھی، میں نے ایک قابل انسان کے سینے میں منتقل کر دی۔ بہت سے آپ نے شاگرد دیکھے ہوں گے جن کو اپنے استادوں پہ ناز ہوتا ہے، میں نے فلاں استاد کے ساتھ پڑھا، میں نے فلاں استاد کے پاس پڑھا ہے، میں نے فلاں ادارے میں پڑھا ہے۔ ارے ضیاء الامت وہ ہے جس کے شاگردوں کو بھی استاد پہ ناز ہے، ارے ضیاء الامت وہ ہے جس کے استادوں کو بھی ضیاء الامت پہ ناز ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کو بھی ناز تھا، اور جب الگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں حضور سیدی ضیاء الامت 6 سال کا کورس 3 سال میں مکمل کر کے جب واپس آنے لگے تو استاد کے جذبات یہ تھے، استاد کے کلمات یہ تھے، اس نے کہا آج تک ہم دیکھتے رہے کہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتا ہے، آج ہم نے دیکھا ہے جہاں مشرق سے سورج طلوع ہو کے پوری دنیا کو روشن کرتا تھا، آج ہمیں پتا چلا ہے مشرق سے نور و عرفان بھی نکلتا ہے، ضیاء الامت کی روشنی میں نکلتا ہے، پیر محمد کرم شاہ کی روشنی میں نکلتا ہے، جو مشرق کو بھی روشن کرتا ہے، مغرب کو بھی روشن کرتا ہے۔ ارے ضیاء الامت وہ ہے جس پہ استادوں کو بھی ناز ہے، ارے ضیاء الامت وہ ہے جس پہ ان کے شاگردوں کو بھی ناز ہے، ارے وہ ضیاء الامت جن کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی مقام حاصل ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی مقام حاصل ہے۔ آج اسی ضیاء الامت کی یاد میں یہ ضیاء الامت کانفرنس کی جا رہی ہے، یہاں ضیاء الامت کی رونق نظر آ رہے ہیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں، مشائخ عظام ایسے ہیں جنہوں نے ضیاء الامت کے در سے پڑھا ہے اور دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ ارے ضیاء الامت وہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیا تھا، اور ضیاء الامت نے بھی دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔